اللہ تعالیٰ کے احسانات۔ علی ایک بہت ہی اچھا لڑکا تھا۔ سب گھر والے اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ علی بھی اپنے بھائی بہنوں اور امی ابو سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ امی ابو کی خدمت کرتا تھا، کام کاج میں ہاتھ بٹاتا اور چھوٹے بھائی بہنوں کی پڑھائی میں مدد کرتا تھا۔ علی 5 وقت کی نماز پابندی سے مسجد جا کر جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا۔ ایک دن علی فجر کی نماز پڑھ کر گھر آیا اور کسی سے بات کیے بغیر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ علی کی امی نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے علی بیٹا، تم بستر پر لیٹ گئے، سکول نہیں جانا؟ علی نے کہا، نہیں امی، آج میں سکول نہیں جاؤں گا۔ میرے سب دوست میرے پھٹے ہوئے جوتے دیکھ کر میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ ابو سے کہیں وہ میرے لیے نئے جوتے بازار سے لے آئیں۔ علی کے ابو غریب آدمی تھے۔ وہ ایک جگہ نوکری کرتے تھے اور وہاں سے ملنے والی تنخواہ گزر بسر مشکل تھی۔ علی کی زبان سے اس قسم کی بات سن کر وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے علی کی امی سے کہا کہ 2 رکعت نفل صلاۃ و حاجت پڑھ کر اللہ سے مانگو، یا تو اللہ اس کے جوتے کا انتظام کر دے یا علی کو صحیح سمجھ دے کہ وہ اپنا گزارا انہی پرانے جوتوں پر کرے۔ علی کی امی اور ابو نے صلاۃ و حاجت پڑھی اور اللہ سے دعا کی۔ ظہر کی نماز کے وقت نیند سے اٹھا اور کسی سے بات کیے بغیر وضو کر کے مسجد کی طرف چلا گیا۔ راستے میں اس کی نظر اپنے دوستوں پر پڑی جو نئے جوتے پہنے سکول سے واپس آ رہے تھے۔ علی ان سے منہ چھپا کر آگے بڑھ گیا کہ کہیں وہ اس کا مذاق نہ اڑائے۔ اچانک علی کی نظر ایک لڑکے پر پڑی جو بیساکھیوں کے سہارے مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے۔ اسے دیکھ کر علی کو بے حد افسوس ہوا اور بے اختیار آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ دل ہی دل میں سوچنے لگ گیا کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ اللہ نے مجھ پر اتنے احسانات کیے کہ مجھے تندرست بنایا، دونوں پاؤں عطا فرمائے، بغیر بیساکھیوں کے میں چل سکتا ہوں، لیکن پھر بھی میں اللہ کی ناشکری کرتا ہوں۔ علی اپنی حرکت پر بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے نماز پڑھ کر اللہ سے توبہ کی اور گھر آ کر امی ابو سے معافی مانگی اور انہیں سارا واقعہ سنایا کہ کس طرح اللہ نے اس کو صحیح راستہ دکھایا۔ کھانا کھا کر علی گھر سے باہر جانے لگا۔ علی کی امی نے پوچھا، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ علی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اپنے پرانے جوتوں کو نئے کرانے۔ علی کی امی یہ دیکھ کر خوش ہو گئی کہ علی اپنے پرانے جوتوں کو پالش کر کر چمکا رہا تھا، اسی حال میں خوش تھا اور پرانے جوتوں میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ ہمارے پاس تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، اور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنیں۔